السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب المعتقد المنتقد، صفحہ نمبر 52 اور شروع کرتے ہیں کچھ عبارت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنْكَرَتْهُ الْقَدْرِيَّةُ زَاعِمِينَ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ لَمْ يُقَدِّرْ شَيْئًا وَلَمْ يَتَقَدَّمْ عِلْمُهُ بِشَيْءٍ وَأَنَّهُ إِنَّمَا يَعْلَمُهُ بَعْدَ وُقُوعِهِ وَبُطْلَانُ هَذَا أَظْهَرُ مِنَ الشَّمْسِ وَسَمَّوْا الْقَدْرِيَّةَ لِإِنْكَارِهِمِ الْقُدْرَةَ وَإِسْنَادِهِمْ أَفْعَالَ الْعِبَادِ إِلَى قُدْرَتِهِمْ۔ قال النووي وقد انقرضوا بأجمعهم ولم يبق أحد من أهل القبلة على ذلك ولله الحمد۔ پیارے بچوں، ابھی آپ نے تھوڑی عبارت سنی۔ اس سے پہلے سبق میں ہم نے اس بات پر گفتگو کی تھی کہ قدر اور قضا کیا ہے۔ تو تقدیر اور قضا پر ہم نے گفتگو کی تھی، ان کا اس بات قرآن اور سنت سے کیا تھا، اور یہ بتایا تھا کہ صحابہ کا بھی اجماع اسی بات پر ہے کہ قدر اور قضا کا اعتقاد رکھنا واجب ہے۔ آج کے سبق میں ہم یہ بتا رہے ہیں کہ تقدیر کا قدریہ اور اس جیسے کچھ فرقوں نے انکار کیا ہے۔ یعنی ان لوگوں نے یہ تصور کیا، یہ خیال کیا کہ اللہ رب العزت نے ازل میں کسی شے کو مقدر نہیں فرمایا، کوئی تقدیر نہ لکھی، بلکہ یہ لوگ اس حد تک بھی پہنچ گئے، کہا کہ ازل میں اللہ رب العزت کو کسی شے کا علم نہیں تھا، بلکہ ہر شے کا علم اللہ کو اس شے کے معرض وجود میں آنے کے بعد ہوا ہے، معاذ اللہ۔ تو یہ اس حد تک پہنچ گئے تقدیر کا انکار کرنے والے۔ انہوں نے اپنے آپ کو قدریہ نام رکھا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ تقدیر کا انکار کرنے کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کا نام قدریہ رکھ دیا ہے۔ ایسے ہی یہ تقدیر کو افعال عباد کی نسبت یہ تقدیر کی ان بندوں کی قدرت کی جانب ہی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کوئی تقدیر نہ لکھی، بلکہ بندوں کے افعال یہ سب کے سب خود انہی کی قدرت کی جانب منسوب ہیں، گویا کہ ہر فعل کی تقدیر بندوں ہی کی طرف سے ہے۔ تو بندوں کی طرف سے یہ مانتے، افعال عباد کی اسناد بندوں کی قدرت کی جانب کرتے ہیں، اس لیے ان کا نام قدریہ پڑا۔ تو قدریہ نام ہونے کی دو وجہ ہو گئیں، ایک تو یہ کہ یہ تقدیر کا انکار ہی کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ یہ افعال عباد کی اسناد خود بندوں کی ہی قدرت کی طرف کرتے ہیں۔ اسی کو آج صاحب کتاب بتا رہے ہیں، فرماتے وہ انکرتہ القدریہ کہ قدر کا انکار قدریہ نے کیا، زاعمین انہ سبحانہ لم یقدر شیئا، انہوں نے یہ خیال کر لیا کہ اللہ رب العزت نے کسی شے کو مقدر نہیں فرمایا، کوئی تقدیر ازل میں نہ لکھی، کوئی تقدیر اللہ کی جانب سے نہیں ہے، انہوں نے یہ تصور کر لیا، یہ خیال کر لیا۔ وَلَمْ يَتَقَدَّمْ عِلْمُهُ بِشَيْءٍ، اور اللہ رب العزت کو کسی شے کا علم پہلے سے نہیں تھا، معاذ اللہ۔ وَأَنَّهُ إِنَّمَا يَعْلَمُهُ بَعْدَ وُقُوعِهِ، اور انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت کسی بھی شے کو جو جانتا ہے اس شے کے معرض وجود میں آنے کے بعد اور اس کے وقوع کے بعد اسے جانتا ہے۔ فرماتے ہیں صاحب کتاب وَبُطْلَانُ هَذَا أَظْهَرُ مِنَ الشَّمْسِ، ان لوگوں کا یہ خیال اور یہ زعم، یہ اس کا بطلان سورج سے زیادہ عیاں ہے۔ جس طریقے سے سورج عیاں ہے نا، اسی طریقے سے ان لوگوں کے قول کا بطلان عیاں ہے۔ ہر دانشمند، ہر سمجھدار یہ جان سکتا ہے
کہ اللہ رب العزت خالق کائنات ہے، اور جب خالق کائنات ہے تو خلق اس بات کا تقاضا کرتا ہے، کسی شے کو پیدا کرنا، کسی شے کی صنعت اور کسی شے کو معرض وجود میں لانا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ پیدا کرنے والا اس شے کو پہلے سے جانتا ہوگا، جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے گفتگو بھی کی ہے اس بات پر۔ بہرحال قدریہ ایک نہایت ہی قباحت کا پیکر فرقہ ہے۔ علامہ نووی علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا سارے قدریہ اتنا ان کا کمزور مذہب کہ جس کی بنا پر خود اس کے مذہب کے ماننے والے ختم ہوتے چلے گئے اور کوئی دوسرا اس کو قبول کرنے والا نہیں تھا، اس لیے ان تمام کا نشان مٹ گیا، ختم ہو گئے دنیا سے۔ اور انہوں نے فرمایا، علامہ نووی نے فرمایا، قال النووی، علامہ نووی علیہ رحمۃ و رضوان نے فرمایا، وقد انقرضوا باجمعهم، یہ قدریہ پورے طور سے صفحے ہستی سے مٹ گئے، ختم ہو گئے۔ ولم يبقى احد من اہل القبلہ على ذلك، اہل قبلہ میں سے کوئی بھی مذہب قدریہ پر نہ رہا، باقی نہ رہا۔ وللہ الحمد، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ کے لیے ہے تعریف، حمد یہاں پر اللہ کے لیے کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ گمراہیت کا عقیدہ رکھنے والے قدریہ دنیا سے مٹ گئے، فساد اور فتنہ برپا کرنے والے دنیا سے مٹ گئے، اس پر اللہ کی حمد ہے۔ ومنہم من یقول، اور قدریہ ہی کی قبیل سے وہ لوگ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں الخیر من اللہ۔ قدریہ ہی میں سے ایک شاخ ایسی بھی ہے جو یہ کہتی ہے کہ خیر اللہ کی جانب سے ہے اور شر غیر اللہ کی جانب سے ہے، یعنی خیر اللہ کی جانب سے مانتے اور کہتے ہیں کہ سارے خیر اللہ کی جانب سے ہے، اللہ ہی خالق خیر کا، لیکن شر کا خالق اللہ کو نہیں مانتے۔ تو قدریہ کا بھی ایک گروہ یہ کہتا ہے، اور معتزلہ بھی یہی کہتے ہیں۔ رافضیوں میں سے زیدیہ جو فرقہ ہے وہ بھی یہی کہتا ہے، اور بہت سارے فرقے ایسا کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ اس کو صاحب کتاب فرماتے وہ منہم من یقول الخیر من اللہ، اور انہی قدریہ میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ خیر اللہ کی جانب سے ہے، والشر من غیرہ تعالی، اور شر غیر الہی غیر خدا کی جانب سے ہے۔ وہم المعتزلہ والزیدیہ وغیرہم، اور یہ کہنے والے لوگ کہ اللہ کی جانب سے ہے خیر اور شر غیر اللہ کی جانب سے، یہ کہنے والے لوگ ایک تو معتزلہ بھی ہیں، زیدیہ بھی ہیں، اور ان کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں۔ تو یہ قدریہ اس گھٹیا درجے کو پہنچ گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے کہا کہ خیر اللہ کی طرف سے ہے اور شر غیر اللہ کی جانب سے ہے، یعنی بندوں کی جانب سے ہی مانتے ہیں، یعنی خلق اس کا غیر اللہ کی جانب سے مانتے ہیں، اس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا، قدریہ کی کیا فرمایا سرکار نے؟ اس مجوس قدریہ جو ہیں وہ اس امت کے مجوسی ہیں، اس امت کی مجوسی یعنی امت محمدیہ کی میں سے قدریہ جو ہیں وہ مجوسی ہیں، یعنی مجوسیوں کی طرح ہیں، مشابہت کے طور پر یہ سرکار نے فرمایا۔ اب مشابہت کس بات میں ہے؟ صاحب کتاب اس کو بھی ذکر کریں گے کہ یہ سرکار نے جو فرمایا کہ قدریہ اس امت کے مجوسی ہیں، یہ بطور تشبیہ ہے، اور تشبیہ وجہ شب کیا ہے؟ تو وجہ شب بھی صاحب کتاب بتائیں گے۔ فرماتے ہیں وقد صح انہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال، اور یہ بات، یہ حدیث صحیح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القدریۃ مجوس هذه الامہ، کہ قدریہ اس امت کے مجوسی ہیں۔ یہ حدیث کا ٹکڑا صاحب کتاب نے بیان فرما دیا۔ اسی طریقے سے اس طرح کی حدیث کی روایت امام احمد نے بھی کی ہے، امام ابو داود اور ابن عدی نے بھی کی ہے، اور حاکم نے بھی کی ہے، اور امام وغوی وغیرہ بہت سارے مفسرین نے بھی اس کو ذکر کیا ہے کہ
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور انہوں نے جس روایت کو پیش کیا ہے وہ سند صحیح کے ساتھ. اور ایسے ہی امام دار قطنی نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ابن عدی نے حضرت جابر، اور خطیب نے حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اس حدیث کی روایت کی ہے. لہذا اتنے صحابہ کرام نے اس حدیث کی روایت کی ہے، تو اب اس حدیث کی صحت میں کوئی شک نہ رہا. اسی لیے صاحب کتاب نے فرمایا وقد صح انہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. تو اس حدیث پاک کی صحت میں کوئی شک نہیں ہے. تو حدیث صحیح ہے. اب صحت میں ایسا بھی ہو سکتا ہے یہ صحیح لغیری ہی ہو، صحیح لغیری ہی ہو. بہرحال حضرت امام ابی داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے علاوہ بہت سارے ائمہ کے نزدیک اس حدیث کا پورا جو ٹکڑا ہے، اس کی تمامیت ہے، وہ اس طور سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القدریۃ مجوس هذه الامہ ان مرضوا فلا تعودوهم وان ماتوا فلا تشهدوهم. سرکار نے فرمایا کہ قدریہ اس امت کے مجوسی ہیں. اگر یہ مریض ہو جائیں، بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت نہ کرو، اور اگر یہ مر جائیں تو ان کی نماز جنازہ میں شریک نہ ہو، حاضر نہ ہو. یہ سرکار نے فرمایا. قال الخطابی، امام خطابی فرماتے ہیں انما جعلهم مجوسا لمضاہات مذہبہم مذہب المجوس. یعنی سرکار نے جو یہ فرمایا القدریۃ مجوس هذه الامہ، قدریہ اس امت کے مجوسی ہیں. یہ مجوسی ان کو کیوں کہا گیا؟ اس میں تشبیہاً سرکار نے فرمایا ہے. تشبیہ کیا ہے، وجہ شبہ کیا ہے؟ تو اس کو حضرت امام خطابی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مجوسی قرار دیا لمضاہات مذہبہم مذہب المجوس، کیونکہ ان کا مذہب مجوسیوں کے مذہب کے مشابہ ہے. کس معاملے میں؟ فی قولہم بالاصلین، کیونکہ مجوسی دو اصلوں کے قائل ہیں، تو ان دو اصلوں کے قول میں مجوسیوں کے مذہب کے مشابہ ہے ان کا مذہب. کیا ہے مجوسی کون سی دو اصلوں کے قائل ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں النور والظلمہ. کس کے قائل ہیں وہ؟ نور و ظلمت کے قائل ہیں مجوسی. نور و ظلمت کے قائل ہونے کا مطلب، نور و ظلمت کے قائم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ خیر فعل نور سے ہے، یعنی خیر کا خالق نور کو مانتے ہیں، اور شر فعل ظلمت سے ہے. بات سمجھ آئی بچوں؟ تو جس طریقے سے وہ دو اصلوں کے قائل ہیں کہ خیر کو فعل نور سے مانتے اور شر کو فعل ظلمت سے مانتے، تو مجوسی ثنویہ ہو گئے، یعنی دو ہی کے قائل ہو گئے. کس کے قائل ہو گئے؟ دو ہی کے. وحدانیت کے قائل نہیں ہوئے، وہ دو ہی کے قائل ہو گئے، دو کے، یعنی خلق دو کی طرف سے مانتے ہیں، ظلمت اور نور کی جانب سے. تو دو کا قول انہوں نے کر لیا. ایسے ہی قدریہ نے بھی ایسے ہی دو کا قول کیا ہے. کیسے؟ کہ قدریہ خیر کو اللہ کی جانب منسوب کرتے ہیں اور شر کو غیر اللہ کی جانب منسوب کرتے ہیں. تو جس طریقے سے مجوسی دو کے قائل ہیں کہ خیر کو فعل نور سے مانتے ہیں اور شر کو فعل ظلمت سے مانتے ہیں، وہ دو کے قائل، اسی طریقے سے قدریہ بھی خیر کو اللہ کی جانب منسوب کرتے، تو ایک یہ اور دوسرا یہ کہ شر کو غیر اللہ کی جانب منسوب کرتے، تو یہ بھی تو دو کے قائل ہیں. یہ ثنویہ ہونے میں، دو کا قول کرنے میں یہ مجوسیوں کے مشابہ ہیں. اسی کو صاحب کتاب نے اپنے لفظوں میں فرمایا کیا کہ چونکہ وہ مجوسی دو اصلوں کے قائل ہیں، نور و ظلمت کے، یزعمون، وہ خیال کرتے ہیں، وہ زعم کرتے ہیں ان الخیر من فعل النور، کہ خیر بھلائی فعل نور سے ہے اور شر فعل ظلمت سے ہے. فصاروا ثنویہ، تو وہ ثنویہ ہو گئے، دو کے قائل ہو گئے، دو خالق مانتے ہیں وہ. کذالک القدریہ، ایسے ہی قدریہ بھی دو کے قائل ہیں. کیا؟ یضیفون الخیر الی اللہ، یہ خیر کو اللہ کی جانب منسوب کرتے ہیں، والشر الی غیرہ، اور شر کو غیر خدا کی جانب منسوب کرتے ہیں. بات سمجھائی بچوں؟ بہرحال صاحب کتاب نے مذہب اہل سنت و جماعت کو بھی بیان کیا کہ قدر و قضا پر اعتقاد رکھنا واجب ہے اور قدر و قضا ثابت ہے،
قرآن سے بھی اور احادیث نبویہ سے بھی اسی پر اجماع صحابہ بھی ہے اور ارباب حل و عقد بھی اسی پر ہیں، اور وہیں پر کچھ فرقوں نے اختلاف کیا، ان کو بھی صاحب کتاب نے یہاں پر بتایا۔ اب آگے گفتگو ایک مسئلے پر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ قدر و قضا کے سلسلے میں زیادہ بحث نہیں کرنا چاہیے، رک جانا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تقدیر کا تذکرہ ہو تو تم اپنی زبانوں کو روک لو، زیادہ اس سلسلے میں بات چیت نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم سوال کرتا ہے کہ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، اس طریقے سے اس کا جواب دیتے چلے جاؤ تو پھر آخر میں پہنچے گا اس بات پر کہ پھر خدا کو کس نے پیدا کیا۔ تو اس طریقے سے تقدیر کے سلسلے میں زیادہ گفتگو کرنا موضوع نہیں ہے، بلکہ اتنی گفتگو کی جائے یا اہل علم، ارباب عرفان اور ارباب معرفت گفتگو کرے کہ جس کی ضرورت ہو۔ اس لیے متکلم بھی گفتگو اس کے سامنے کرے جو کہ تقدیر کے بارے میں سمجھے اور بلا ضرورت ان کو باتیں نہ بتائے۔ جن کی ضرورت ہو تو ضرورت بھر گفتگو کی جائے، بلا ضرورت گفتگو نہ کی جائے کہ کہیں بندہ غور و خوض اس میں کرنے کے بعد، سوچنے کے بعد، اور اس کے اندر اتنی طاقت نہ ہو کہ وہ حق تک پہنچ سکے تو وہ سوچ کر کہیں گمراہیت تک نہ پہنچ جائے۔ اس لیے قدر و قضا کے سلسلے میں بہت زیادہ چھان بین اور بہت زیادہ تلاش و جستجو اور بہت زیادہ بحث نہیں کرنا چاہیے۔ اسی کو صاحب کتاب فرماتے ہیں والبحث فی القدر والقضاء یوقع فی البلاء، اور قدر و قضا کے اندر بحث کرنا یہ بلا اور پریشانی میں ڈال دیتی ہے۔ وقد ورد، اور تحقیق کے حدیث پاک کے اندر بھی یہ بات وارد ہے کہ سرکار نے فرمایا اذا ذکر القدر فامسکوا، جب تقدیر کا تذکرہ ہو تو تم رک جاؤ، یعنی اس کا تذکرہ کرنے سے رک جاؤ، بلا ضرورت اس میں گفتگو مت کرو۔ اس حدیث پاک کی روایت ابن عدی نے حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی ہے۔ امام طبرانی نے کبیر کے اندر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کی ہے اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کی ہے۔ یہ سب کے سب، چاہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا حضرت عبداللہ ابن مسعود ہوں یا حضرت ثوبان ہوں، سب کے سب اس حدیث کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں۔ اس طرح سے یہ حدیث مرفوع ہے، اور یہ حدیث اپنی سند کے اعتبار سے حدیث حسن ہے، جیسے کہ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت و رضوان نے اس پر الجامع کے اندر اس پر تنبیہ فرمائی ہے۔ بہت ساری احادیثیں اس باب کے اندر موجود ہیں۔ آپ لوگوں نے یہ سمجھا کہ قدر و قضا کے اندر زیادہ بلا ضرورت گفتگو نہ کی جائے۔ اب اگلا مسئلہ یہ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے ہر چیز کو ازل میں لکھ دیا تو پھر جب بندہ جو کام کرنے والا تھا وہ اس نے لکھ دیا اللہ رب العزت نے، تو پھر اب اللہ رب العزت کے لکھ دینے سے لازم آ رہا ہے کہ بندہ مجبور ہو جائے۔ تو ایسی صورت میں بندہ کا مجبور ہونا لازم آ رہا ہے۔ اگر کوئی قدریہ اگر یہی اعتراض کرنے لگے تو صاحب کتاب اس کا جواب دینے کے لیے عبارت لے کر آئے ہیں، فرماتے ہیں ولا یسلبان قدرت العزم۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے بچوں کہ تقدیر کے لکھ دینے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی مرضی سے جو چاہا لکھ دیا اور بندہ اس کے کرنے پر مجبور ہے، بلکہ تقدیر کے لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت ازل میں جانتا ہے کہ یہ بندہ جب پیدا ہوگا تو یہ ایسا کرے گا، ایسا کرے گا۔ تو اللہ رب العزت کو یہ معلوم تھا یہ کیا کرنے والا ہے، تو اللہ رب العزت نے علم کے مطابق اس کا جو کرنے والا تھا وہ بندہ وہی اپنے علم کے مطابق پہلے سے لکھ دیا ہے۔ اب جب یہ معنی ہے تقدیر کا تو اب ایسی صورت میں بندہ اپنے اختیار سے جو کرنے والا تھا وہ اللہ رب العزت نے لکھ دیا، تو اس کی بنا پر بندے سے
قدرت اور اختیار سلب نہیں ہوتا ہے تقدیر کی بنا پر. یعنی اگر اللہ رب العزت نے لکھ دیا ہے تقدیر کو، جب پہلے سے مقرر کر دیا ہے، تو اس کے مقرر کر دینے کی بنا پر یہ لازم نہیں آتا کہ بندہ اب اس کرنے پر مجبور ہے، بلکہ اس کے وہ اپنے اختیار کی بنا پر جو کرنے والا تھا، اب اللہ نے اپنے علم کے مطابق وہ اس کو پہلے ہی لکھ دیا ہے. تو بندے سے اختیار اور قدرت یہ سلب نہیں کی ہے. تقدیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندے سے قدرت و اختیار سلب ہو گیا، بلکہ قدرت و اختیار باقی ہے بندے کو. اللہ نے اس کو طاقت دی ہے جو چاہے اختیار کرے، لیکن وہ کیا اختیار کرے گا اپنی قدرت و اختیار تصرف کی بنا پر، اس کو اللہ نے پہلے لکھ دیا. فرماتے ہیں صاحب کتاب ولا یسلبان قدرت العزم عند خلق الاختیار. اختیار کو پیدا کرنے کے وقت، یعنی اللہ رب العزت نے بندے کے لیے جب اختیار پیدا کر دیا تو اس وقت عزم کی قدرت کو یہ قدر و قضا سلب نہیں کرتے، ختم نہیں کرتی ہے. فیکون جبرن کہ یہ تقدیر لکھ دینے کی بنا پر یہ جبر ہو جائے، اور فاسقوں کا احتجاج کرنا، استدلال کرنا اس بات پر صحیح ہو جائے جس کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو ڈال دیا ہے. یعنی فاسقوں نے اپنے آپ کو اس بات پر ڈال دیا ہے کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ نے جب ہمارے تقدیر میں یہ لکھ دیا ہے کہ ہم یہ گناہ کریں گے تو اسی لیے تو گناہ کر رہے ہیں. یہ ان کا استدلال کرنا صحیح نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مجبور نہیں ہے کام کے کرنے پر، گناہ کے کرنے پر، بلکہ وہ جو کرنے والے تھے اللہ رب العزت نے اپنے علم کے مطابق ویسا ہی پہلے لکھ دیا تھا. اس لیے ان کا قدر و اختیار ان سے سلب